چند روز قبل رونما ہونے والا ایک دل خراش واقعہ جس میں ایک شخص محمد خواجہ کی حرکت قلب بند ہونے کے سبب موت واقع ہو گئی تھی اور جس کے بعد انہیں مسلم قبرستانوں میں تدفین کی جگہ نہیں دینے پر محمد خواجہ کی لاش کو مجبوراً ہندوؤں کے شمشان گھاٹ میں دفنایا گیا تھا۔ اس دل خراش واقعے پر سب سے پہلے آواز اٹھانے والے مسلم شبان کے امیر جناب مشتاق مالک صاحب نے، جنہوں نے وقف بورڈ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کر کے اس دردناک واقعے کی شدید مذمت کی اور جن قبرستانوں کے متولیوں نے محمد خواجہ کی لاش کو تدفین کی جگہ نہیں دی ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ بہرحال مشتاق مالک صاحب کی یہ کوشش انتہائی کامیاب رہی اور وقف بورڈ کے چیئرمین جناب سلیم صاحب نے ان متولیوں کے خلاف ایکشن لیا اور انہوں نے یہ احکام بھی جاری کیے کہ لاوارث میت کو وقف بورڈ کی جانب سے 5000 روپے بھی دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں وقف بورڈ چیئرمین جناب سلیم صاحب اور مسلم شبان کے امیر جناب مشتاق مالک صاحب نے عوام کی سہولت کے لیے اپنے اپنے فون نمبر دیے تاکہ تلنگانہ کی سرزمین پر کوئی بھی متولی تانا شاہی نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرحوم محمد خواجہ کی شمشان گھاٹ میں تدفین نے پورے تلنگانہ کی عوام کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ارشد کی رپورٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 27 مئی کو تحریک مسلم شبان کا ایک اعلیٰ وفد وقف بورڈ میں چیئرمین، سی او اور وقف بورڈ کے دیگر اسٹاف کے سامنے انتہائی ایک دل خراش واقعے کے تعلق سے بات کی تھی اور چیئرمین صاحب کو ایک میمورنڈم دیا گیا تھا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ریاست تلنگانہ کے کسی بھی قبرستان میں کسی بھی میت کی تدفین کا سمجھیے کہ مسئلہ رکنا نہیں چاہیے۔ کسی بھی مقام کا کسی بھی ضلع کا آدمی اگر انتقال کر جاتا ہے، کسی بھی قبرستان کو جاتا ہے تو وہاں کی کمیٹی اس کو تدفین کی اجازت دینی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ 5 جو قبرستان تھے جو شمشان گھاٹ میں سمجھے کہ مسلم میت کو دفن کرنا پڑا تھا، 5 قبرستانوں میں ان کے لواحقین سمجھیے کہ گئے تھے اور ان کے تعلق سے بھی مستقل ہم نے سمجھیے کہ وہ بات کہی تھی اور ان 5 قبرستانوں کی کمیٹی کے خلاف سخت ایکشن لینے کی بھی بات کی گئی تھی۔ آج سی او سے اور چیئرمین وقف بورڈ سے میری گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے ان کی پریس کانفرنس بھی سمجھیے کہ دیکھی، تو اس پر ہم بہرحال سمجھیے کہ اس اقدام کو قابل ستائش سمجھتے ہیں کہ تحریک مسلم شبان کے جو میمورنڈم میں جو نکات تھے اس نکات پر بہرحال ہمارے چیئرمین صاحب بڑے جذباتی تھے اس مسئلے پر کہ شمشان گھاٹ میں تدفین ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں ایک سمجھیے کہ نمبر بھی دیا گیا ہے وقف بورڈ کی جانب سے کہ اگر کوئی قبرستان کی کمیٹی انکار کرتی ہے تدفین کی تو سمجھیے کہ وہ اس کو یہ وقف بورڈ کا جو نمبر دیا گیا ہے وہ نمبر پر فون کر کے اطلاع دی جائے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ تحریک مسلم شبان نے بھی اعلان کیا ہے کہ شبان کے دفتر پر سمجھیے کہ ایسے حالات میں مطلع کیا جائے اور شبان کا ٹیلی فون نمبر بھی پریس کے لیے دیا گیا ہے، اس پر سمجھیے کہ اطلاع دی جائے کہ کوئی قبرستان کمیٹی اگر تدفین سے انکار کر رہی ہے تو پھر ہم بھی سمجھیے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں گے اور وقف بورڈ کو بھی اطلاع دیں گے، اور پھر 5000 روپے غریب کی میت کی تدفین کے لیے وقف بورڈ نے جو اعلان کیا ہے اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہرحال سمجھیے کہ یہ دل خراش واقعے پر جو اقدامات تحریک مسلم شبان نے سب سے پہلے اٹھائے، اللہ کا کرم ہے کہ وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب نے آج اس پر پہل کی ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ 5 جو کمیٹیاں ہیں، لنگر ہاؤس درگاہ کی کمیٹی، لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے سامنے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے متصل جو قبرستان ہے اس کی کمیٹی، پیرن چیرو کے قبرستان اور سن سٹی کے قبرستان کی کمیٹیوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ بہرحال جو اقدامات آج کیے گئے ہیں اس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اللہ کرے کہ بہرحال وقف بورڈ سمجھیے کہ دیانتداری سے کام کرتا رہے اور وقف بورڈ کا جو اسٹاف ہے، وقف کی جائیدادیں اللہ کی جائیدادیں ہیں، اس کی حفاظت اور اس کے تحفظ اور اس سے مسلمانوں کو بہرحال سمجھیے کہ جو بھی فوائد پہنچ سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان میں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس طرح سے کام کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔